حضرت مولانا پیر معین الدین وٹو صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت والا کی یہاں پہ تشریف آوری ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت ہے۔ یقین جانیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت کا شکریہ ادا کروں۔ حضرت کی سرپرستی میں بہت زیادہ مدارس چل رہے ہیں اور بہت زیادہ حضرت کی مصروفیات ہیں۔ آج ہی حضرت نے ایک جگہ جمعہ بھی پڑھایا، ابھی جنڈ والا حضرت کا بیان تھا، مجلس ذکر تھی، وہاں سے حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ اتنا ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت نے شفقت فرمائی اور سرپرستی فرمائی، ہمارے ادارے میں تشریف لائے۔ میں تہہ دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں محسن مدارس دینیہ، مسئول وفاق المدارس العربیہ ضلع بہاول نگر، ولی ابن ولی پیر طریقت حضرت مولانا پیر معین الدین وٹو صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دل بہت خوش ہوا، بلکہ دل ماشاءاللہ گارڈن ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ضلع کو اور ہمارے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ ہمارے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا بشیر احمد صاحب شاد، اب تو بیچارے ذرا کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں انگلینڈ گیا، وہاں کا جو تبلیغی مرکز ہے وہاں پہ میں بیٹھا تھا۔ امیر صاحب نے پوچھا بھی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے پاکستان سے، لیکن کس علاقے سے آئے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے بتایا کہ میں ضلع بہاول نگر سے آیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں یہ بات مشہور ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دین کا کام ضلع بہاول نگر میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ضلع بہاول نگر میں کیوں نہ ہوتی کہ کتنے اکابرین اور کتنے مدارس ضلع بہاول نگر میں پاکستان سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا جامعہ صادقیہ عباسیہ اس کی بنیاد 1909 کی ہے، 1909 یعنی پاکستان بننے سے تقریباً 40 سال پہلے۔ اور مدرسہ عربیہ قادر محمد پر سنسارا کا جو مدرسہ ہے، ہمارے مولانا غلام قادر رحمۃ اللہ نے بنیاد رکھی تھی، اس مدرسے کی بنیاد 1393 کی ہے، یعنی 1903 کی ہے تقریباً۔ یعنی پاکستان بننے سے بھی سال پہلے مولانا اللہ بخش صاحب بہاول نگری، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ہمارے علاقہ میں، اور ماشاءاللہ بہاول نگر میں مولانا جلیل احمد صاحب کے والد گرامی مولانا نیاز احمد صاحب، کتنے اکابرین گزرے، انہوں نے پوری زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف فرما دی۔ ہمارے منچن آباد میں جماعتیں آتی ہیں نا، یقین جانو حیران رہ جاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ ایسا علاقہ پورے پنجاب میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا ہے یہ چھوٹا سا علاقہ کہیں نے اللہ پاک نے دینداروں کو اٹھا کر ادھر رکھ دیا ہے۔ ایک دفعہ کراچی کی جماعت آئی تو انہوں نے جب ہمارے بینک تو پھر ہوتے ہیں ہر شہر میں بینک دیکھے تو ان کے شیشے کے دروازے لگے ہوتے، کہتے ہیں ہمارے تو لوہے دے توڑتے ڈاکو اندر بڑھتے ہیں، توڑے شیشے دے لگے کھڑے ہیں۔ تو یعنی اللہ پاک نے بزرگوں کی برکت سے ہمیں دین عطا فرمایا، دین کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے قرآن کے مدارس پورے ملک میں عطا فرمائے۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ نے کارگزاری کے ساتھ نے حضرات علماء کرام تشریف فرمائے نے تو سنی ہوگی، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، آج سے تقریباً 4 سال پہلے وفاق المدارس العربیہ جو ہمارے مدرسوں کا بورڈ ہے، ان کے بڑوں سے سعودی عرب حکومت والوں نے پوچھا کہ اس سال پاکستان میں وفاق کے متحد کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں؟ انہوں نے دفتر سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس سال 63,655 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے بچے جی؟ 63,655۔ یاد رکھو یہ تو فصل ہے، تو کنک کا بھاؤ بڑا یاد ہے ماشاءاللہ، 3200 ہو گیا، 3300 ہو گیا، ماشاءاللہ 3000 ہو گیا۔ یہ بھی اپنے فصل ہے، کتنے بچے؟ 63,655 بچہ۔ سعودی عرب والے جس لیے 10 سال تو حیران رہ گئے کہ سعودیہ جتنے قرآن پاک نازل ہویا، سعودیہ جن کی زبان عربی ہے، وہاں تو ہو سال میں 4,500 یا 5,000 بچے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں 63,000، تو ان کی سمجھ میں نہ بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا بھی اپنے ان کی جو ایجنسیاں سمجھ لو یا ان کے جو ادارے ہیں ان سے معلومات لی کہ واقعی اتنے بچے ہیں تو صحیح ہے، انہوں نے ایسے تو نہیں بتا دیا۔ پھر انہوں نے
اپنے جلسے نے بتایا کہ جتنے بچے ہم نے بتائے تھے نہ اس سے ایک بچہ گھٹ تھا نہ بات تھا، پورے 63,655 بچے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا، پھر وفاق کے بڑے ہمارے احتمال کر محمد حنیف جلیدری صاحب کو انہوں نے جدہ منگوایا اور منگوا کر 45 اسلامی ملکوں کا جلسہ ہوا، کانفرنس ہوئی اور مولانا کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن یاد کروانے کا ایوارڈ دیا گیا. سبحان اللہ. مولانا فرماتے ہیں، مولانا یہاں پہ تشریف لے کر یعنی جلیدری صاحب بھاون نگر میں ایک پروگرام تھا تو آپ فرمانے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے. یعنی میں ان کو لیٹر لکھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے، کوئی میچ جیت کے آ جائے، کوئی کارگزاری بہر کر کے آ جائے تو آپ بڑے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو کہ فلاں ہمارا داکا نے یہ جیتا. ہم نے بھی ایک میدان مارا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا میدان مارا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہم نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن یاد کروانے کا ایوارڈ جیتا ہے. پھر میاں شہباز شریف نے باقاعدہ مجھے مبارکباد کا خط لکھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو قرآن کی تعلیم کے لیے مخصوص فرما لیا ہے. اور اس وقت ایک محدود سمجھ لو یا ایک محتاط اندازے کے مطابق سعودی عرب میں 7,500 پاکستانی عربیوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. ان 7,500 میں کون ہیں؟ ہمارے سندھی بھائی بھی ہیں، ہمارے پنجابی بھائی بھی ہیں اور ہمارے پٹھان بھائی بھی ہیں جن کو سیدھا اردو بولنا نہیں آتا. اللہ پاک نے ان کو عربیوں کا استاد بنا دیا. ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر، یہ تو پٹھان بھائیوں کا ایک عام معمولی سا کیس ہوتا ہے. ایک دفعہ لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا اور ایک پٹھان بھائی بڑے لیڈر سرحد سے آئے، بیان فرماتے ہمارے قوم نے یہ کیا، ہمارے قوم نے یہ کیا. کوئی ساتھی بیٹھا تھا قاری مبشر نگر سے آنا، انہوں نے کہا حضرت جی قوم جنہیں نا مذکر نے مؤنث ہوتی ہے، ایسے کو ہماری قوم نے یہ کیا. کہتے آپ کی قوم مؤنث ہوگی، ہمارا قوم مذکر ہوتا ہے. اور یہ مشہور حضرات کے بارے میں ہے کہ جس چیز کو دیکھ لینا اسی کو دیکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں. جیسے پہاڑ خان رکھ لیا، ٹریکٹر خان رکھ لیا، سمندر خان رکھ لیا. ایک دفعہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں بلکہ ساتھ چھوٹی مسجد ہے، وہاں پہ جماعت آئی تو ہمارے جیسے درزی اپنا نام لکھتے ہیں واسکٹ کے اندر، السعید، الکرم، فلاں فلاں، تو پتہ نہیں میری نظر کیسے پڑ گئی. میں نے دیکھا تو اس پٹھان بھائی کی جو واسکٹ تھی اس کے اندر درزی کا نام لکھا ہوا تھا ابلیس خان. یعنی یہ آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یقیناً یہ خود میں نے دیکھا ہے. تو ان کو بھی اللہ پاک نے مدرسوں کی برکت سے کیا کر دیا، عربیوں کا استاد بنا دیا. سبحان اللہ. اس وقت سعودی عرب میں حرم مکی میں یعنی خانہ کعبہ میں جو سب سے پرانے سب سے بڑے استاد ہیں، سب سے پرانے جو خطیب ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس، ڈاکٹر قاری سدیس کا مشہور نام ہے. وہ ہیں، وہ ایک دفعہ وفاق کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے لاہور. ایک ہوٹل میں بیان فرما رہے تھے قاری عبدالرحمن صاحب، فرمانے لگے کہ میں نے، یہ قاری عبدالرحمن صاحب فرما رہے کہ میں نے 4 استادوں سے قرآن یاد کیا ہے. جیسے ایک استاد چلے جاتے ہیں یا ویسے بندہ بدلا لیتا ہے، اتنا استادوں سے یاد کیا قرآن، 4 استادوں سے یاد کیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ چاروں کے چاروں پاکستانی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سوچتا ہوں وہ مدرسے والے، وہ قاری صاحب کتنے خوش قسمت ہیں جن کے شاگرد عبدالرحمن سدیس خانہ کعبہ کا امام بنا بیٹھا ہے. ہمارے اسی چشتیہ شریف وہاں کے قاری احمد اللہ صاحب تھے اور ماشاءاللہ پھر حرم شریف میں چلے گئے، خانہ کعبہ مسجد نبی شریف میں 35-40 سال تک انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک پڑھایا اور بڑے مشائخ میں ان کا نام تھا. ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کا کوئی شاگرد بھی مسجد نبی شریف کا یا اس کا ماشاءاللہ حرم کعبہ کا استاد یا دوسرا امام ہے؟ حضرت فرمانے لگے میرا براہ راست تو نہیں، میرے شاگرد کا شاگرد اس وقت بھی خانہ کعبہ کا امام ہے. سبحان اللہ. ہمارے وہ چشتیاں والے استاد اور چشتیاں والے وہ مدرسہ جہاں پہ قاری احمد اللہ صاحب نے پڑھا ہوگا، کتنا خوش قسمت ہے وہ کہ ان کے شاگرد کا شاگرد کا شاگرد امام کعبہ بنا بیٹھا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ ان ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے کرم کے ساتھ ہمیں بھی ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جتنا آپ خدمت کریں گے، محبت سے نکاح سے دیکھیں گے، ان کا انشاءاللہ تعاون کریں گے، یہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے پڑوس میں فیض الاسلام ہے، قاری محمد طیب صاحب، قاری محمد رفیق صاحب بچیوں کا مدرسہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، ایک نور کا فیض چل رہا ہے۔ مولانا شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری زندگی اس مدرسہ کی خدمت فرمائی، آج بھی ان کے شاگرد سمجھ لو، ان سے محبت کرنے والے ساتھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان رونقوں کو تا قیامت جاری ساری رکھے اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔